دنیا کے پادری صاحبان اور ارکان کو خوش آمدید، جن کی امید آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی میں ہے۔ میں لی جان ہوں، ایک سینٹر انسٹرکٹر جسے شنچنجی کے 12 قبائل میں سے شماؤن قبیلے کے رہنما نے سکھایا تھا۔ ہمارے قبیلے کے رہنما کو شنچنجی کے چیئرمین لی مان ہی نے سکھایا تھا۔ آسمان کے بھیدوں کی تمثیلوں اور ان کے حقیقی معنی سیمینار پر شنچنجی کی گواہی میں شرکت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج کے لیکچر کا موضوع تمثیلی آگ، بخور دان اور برتن کے معنی پر ہوگا۔ آج ابتدائی سبق نمبر 7 ہوگا، اور آج کے کلام کے ذریعے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے پاس آسمان کی بادشاہی کی تمثیلوں اور اس کے حقیقی معنی کو سمجھنے کے لیے ایک قیمتی اور بابرکت وقت ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ پادری صاحبان پہلے ہی یہ کلام جانتے ہیں، تاہم میں واقعی اس کی تعریف کروں گا اگر آپ مہربانی سے اس کلام کی وضاحتیں سنیں جس کے بارے میں آج بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے تمثیلی آگ، بخور دان اور برتن کے معنی جاننے کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تمثیلی آگ کا مطلب کلام ہے۔ تمثیلی بخور دان ایک شخص ہے، اور بخور سے مراد مقدسین کی دعائیں ہیں۔ بخور کا دھواں تمثیلی طور پر بلند ہونے والی دعاؤں کی آواز کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور تمثیلی برتن سے مراد چرچ ہے۔ آئیے ہم بائبل کے ذریعے ایک ایک کر کے معلوم کریں کہ یہ جوابات ایسے ہی کیوں ہیں۔ سب سے پہلے آئیے تمثیلی آگ کے روحانی معنی کو دیکھتے ہیں۔ بائبل میں آگ کی 2 قسمیں ہیں، جسمانی آگ اور روحانی آگ۔ اور روحانی آگ ایسی ہے جو جسمانی آگ جیسی خصوصیات رکھتی ہے۔ بائبل کے پرانے عہد نامہ میں پیدائش کے 19ویں باب میں خدا نے حقیقی یعنی جسمانی آگ کے ساتھ سدوم اور امورا کی عدالت کی جو گناہ سے بھرے ہوئے تھے۔ دوسرا پطرس اس کے 3 باب میں یہ کہا گیا ہے کہ اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے۔ مکاشفہ 20 باب یہ بھی کہتا ہے کہ 1000 سال بعد آگ آسمان سے نازل ہو کر دشمنوں کو کھا جائے گی۔ اس قسم کی آگ حقیقی جسمانی آگ ہے، اور یہ جسمانی آگ کی عدالت کا واقعہ ہے۔ آج اس سبق میں ہم روحانی آگ جو جسمانی آگ کی خصوصیات رکھتی ہے اس پر ایک نظر ڈالیں گے۔ ان آسمان کے بھیدوں کی تمثیلوں اور ان کے حقیقی معنی پر گواہی کے کلام میں سے آئیے آج آگ کے حقیقی معنی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے لوکا 12 باب اس کی 49ویں آیت پڑھتے ہیں۔ لوکا 12 باب اس کی 49 آیت۔ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا۔ آمین۔ جی ہاں، آپ نے اچھے سے پڑھا ہے۔ لکھا ہے کہ تقریباً 2000 سال پہلے یسوع مسیح کی پہلی آمد کے وقت یسوع زمین پر آگ بھڑکانے آئے تھے، اور جب یسوع نے کہا کہ وہ اس کی خواہش رکھتے ہیں کہ یہ آگ کیسے بھڑکائی جائے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع دراصل یہ آگ زمین پر بھڑکانا چاہتے تھے۔ اگر ایسا ہے تو لوکا 12 باب اس کی 49ویں آیت کی اس تمثیلی آیت میں یہ آگ کس قسم کی نظر آتی ہے؟ اگر واقعتاً یہ جسمانی آگ تھی تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع نے زمین کے ہر شہر میں آگ لگانا چاہا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہی تھا؟ اگر ہم آج آگ کی تمثیل کے معنی کو سمجھیں تو ہم سمجھ سکیں گے کہ اس کا مطلب کیا تھا کہ یسوع زمین پر آگ لگانے کے لیے آئے تھے۔ مزید برآں ہم آخری زمانہ میں آگ کی عدالت کے معنی کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے، اور ہم واضح طور پہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے کہ یسوع کے لیے آگ سے بپتسمہ دینے کا مطلب کیا تھا۔ بہت سے لوگ آخری زمانہ میں آگ کی عدالت کی مختلف تشریحات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ایٹمی جنگ ہے یا یہ تیسری جنگ عظیم ہے۔ آئیے دیکھیں، بائبل کے ذریعے جانچتے ہیں کہ آیا آگ کی عدالت جسمانی آگ کی عدالت ہے یا یہ روحانی آگ کی عدالت ہے۔ تمثیلی آگ کے معنی کی وضاحت کرنے کے لیے سب سے پہلے تمثیلی آگ کلام کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ درست جواب دینے کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 2000 سال پہلے یسوع نے یوحنا 16 باب اس کی 25ویں آیت میں وعدہ کیا تھا کہ میں نے یہ باتیں تم سے تمثیلوں میں کہیں،
وہ وقت آتا ہے کہ پھر تم سے تمثیلوں میں نہ کہوں گا بلکہ صاف صاف تمہیں باپ کی خبر دوں گا۔ اور چونکہ آج وعدہ کیا گیا وقت آ گیا ہے، ہم تمام تمثیلوں کی حقیقت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ ہمیں تمثیلوں کے معنی کو سمجھنا چاہیے، ہم بائبل اور آسمانی بادشاہی کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ ہر کوئی اس نازل شدہ کلام کے ذریعے آسمان کی بادشاہی میں جا سکے گا جو آسمان سے نازل شدہ کلام ہے۔ اب ہم بائبل میں آگ کی تمثیل پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ آپ پہلے ہی جانتے ہیں، خدا نے اپنی تخلیق کی جسمانی خصوصیات کو لے کر تمثیلوں کے تمام بھیدوں کو روحانی طور پہ بیان کیا۔ اگر ہم اس کی تخلیق کی جسمانی خصوصیات کو سمجھ لیں تو ہم روحانی تمثیلوں کے حقیقی معنی آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ لہٰذا آئیے پہلے آگ کی جسمانی خصوصیات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آگ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بہت گرم ہوتی ہے۔ ہر چیز کو آگ سے جلایا جا سکتا ہے، اور جو کچھ جل سکتا ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح اگرچہ آگ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ ایک ایسی آفت بھی بن سکتی ہے جو ہر چیز کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ آئیے بائبل کے ذریعے آگ کے روحانی معنی کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یرمیہ 23 باب اس کی 29ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے، خداوند فرماتا ہے، اور ہتھوڑے کی مانند جو چٹان کو چکنا چور کر ڈالتا ہے۔ آمین۔ آپ نے اچھے سے پڑھا ہے، جیسا کہ ہم نے یرمیہ 23 باب اس کی 29ویں آیت میں دیکھا ہے۔ لکھا ہے کہ خدا کا کلام آگ کی مانند ہے۔ خدا کے کلام کو آگ سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ جس طرح آگ کی گرم ہونے کی خصوصیات ہیں، وہ جلاتی اور بھسم کرتی ہے، اسی طرح خدا کا کلام بھی ہمارے گناہوں کو جلا کر بھسم کرتا ہے اور برے لوگوں کی عدالت کرتا ہے جو گناہ کرتے ہیں۔ نیز یرمیہ 5 باب اس کی 14ویں آیت میں خدا کا کلام جو یرمیہ نبی کے منہ میں تھا آگ کی مانند بنا دیا گیا، اور کلام کی آگ لکڑی کی مانند لوگوں کو بھسم کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کلام جو خدا کی آگ ہے قانون بنتا ہے اور ان لوگوں کی عدالت کرتا ہے جنہوں نے گناہ کیا۔ جس طرح جسمانی آگ جسمانی درخت کو جلا کر تباہ کر دیتی ہے، اور اس بات کی ہم نے بائبل کے ذریعے تصدیق کی ہے، اور جو تمثیلی آگ ہے اس کا مطلب خدا کا کلام ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہے کہ خدا کا کلام ہمارے گناہوں کو جلا سکتا ہے، یہ گناہ گار لوگوں کی عدالت بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آئیے آخری وقت میں آگ کے ذریعے کی گئی عدالت پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کے بارے میں آج بہت سے مسیحی اور یہاں تک کہ دنیا میں ہر کوئی حیران اور پریشان ہے۔ بہت سے لوگ آخری دنوں میں آگ کے ذریعے عدالت کو ایک بہت بڑی تباہی کے طور پہ سوچتے ہیں جو جسمانی طور پر پیش آئے گی، یہ کہتے ہوئے کہ یہ ایٹمی جنگ یا تیسری جنگ عظیم یا کرۂ ارض کا خاتمہ ہوگا۔ نتیجے کے طور پہ بہت سے لوگ آگ کے ذریعے عدالت سے ڈرتے ہیں، اور وہ امید کرتے ہیں کہ آخری وقت کبھی نہ آئے۔ آپ سب کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کسی کی عدالت کیوں ہوتی ہے؟ اسی شخص کو سزا ملتی ہے جو گناہ کرتا ہے، لیکن پھر تمام سیارے زمین اور تمام مخلوقات کی عدالت کیوں کی جاتی ہے جب وہ گناہ کرنے والے نہیں ہیں؟ کیا سب کچھ خدا کی تخلیق نہیں ہے؟ اس طرح ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آگ کی عدالت آگ سے جسمانی عدالت نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی آگ کے ذریعے عدالت ہے۔ پھر روحانی آگ کی عدالت کیا ہے؟ چونکہ آگ کی تمثیل کا مطلب خدا کے کلام کی طرف اشارہ ہے، اس لیے روحانی آگ کی عدالت کا مطلب کلام کے ذریعے عدالت کرنا ہے۔ آئیے اس بات کو بائبل کے ذریعے چیک کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ملاکی 4 باب اس کی پہلی 2 آیات کی پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیوں کو پڑھتے ہیں۔ ملاکی 4 باب اس کی پہلی 2 آیات۔
کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بھٹی کے مانند سوزان ہوگا، تب سب مغرور اور بد کردار بھوسے کے مانند ہوں گے، اور وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے، لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو آفتاب صداقت طالع ہوگا، اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤ خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے۔ آمین۔ آپ نے خوب پڑھا، ملاکی 4 باب اس کی پہلی 2 آیات کے کلام کو دیکھتے ہوئے خدا نے پیشن گوئی کی کہ ایک دن آئے گا جو آگ کی بھٹی کی طرح جلے گا۔ اس دن لکھا ہے کہ مغرور اور بد کردار بھوسے کی طرح ہو جائیں گے، کھونٹی سوکھی گھاس کی مانند ہے۔ پھر جب ملاکی کی پیشن گوئیاں پوری ہوں گی تو یہ وعدہ کر رہا ہے کہ ایک آگ کی عدالت ہوگی جس میں تمام شریر آگ سے جل جائیں گے۔ اگر یہ آگ کی عدالت جسمانی ہے تو یہ ایک بہت بڑی آفت اور تباہی ہوگی، کیا ایسا نہیں ہے؟ دوسری طرف خدا سے ڈرنے والوں کے لیے یہ لکھا ہے کہ آفتاب صداقت اپنی کرنوں میں شفا کے ساتھ طلوع ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں ان کی عدالت آگ سے نہیں کی جائے گی بلکہ انہیں بحال کیا جائے گا اور بچایا جائے گا۔ یہ کیسا واقعہ ہے جس میں عدالت اور نجات ایک ہی وقت میں واقع ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ملاکی کی یہ پیشن گوئی تقریباً 400 سال بعد یسوع مسیح کی پہلی آمد کے وقت کیسے پوری ہوتی ہے۔ جیسا کہ متی 3 باب اس کی 12ویں آیت میں دیکھا گیا ہے، یسوع جو تقریباً 2000 سال پہلے اس زمین پر آیا تھا، اس نے ایمانداروں کو اکٹھا کیا جو گیہوں کی طرح ہیں، جو خدا کے بیج سے دوبارہ پیدا ہوئے۔ روحانی طور پہ ان کو کھتے میں جمع کیا، انہیں کاٹا اور انہیں بحال کیا۔ بہرحال وہ بھوسا جو باہر سے تو ایماندار نظر آتے ہیں لیکن اندر سے خالی ہیں، ان کی عدالت نہ بجھنے والی آگ سے ہوئی، اور وہ آگ خدا کا کلام ہے۔ متی 23 باب اس کی 33ویں آیت کے مطابق یسوع نے فقیوں اور فریسیوں کی عدالت کی جو اس وقت کے پادری تھے۔ آگ جیسے الفاظ کے ساتھ انہوں نے کہا، اے سانپ کے بچو، تم جہنم کی سزا سے کیسے بچو گے؟ اور اس نے ان کی عدالت ایسے کلام سے کی جو آگ کی مانند تھا۔ عدالت کا لغت میں معنی قانون کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے۔ پہلی آمد پر یسوع نے آگ کی طرح خدا کے کلام کے قانون کے ذریعے گواہی دی کہ فقی اور فریسی شیطان کے جھوٹے پادری ہیں جو جھوٹی تعلیمات دیتے ہیں، جھوٹ کی تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ پہلی آمد پر آگ کی عدالت تھی۔ یہ وہ طریقہ ہے جس میں ملاکی 4 باب کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ تاہم آگ کے ذریعے عدالت کی پیشن گوئی نہ صرف پرانے عہد نامے میں پائی جاتی ہے بلکہ نئے عہد نامہ میں بھی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ آئیے بائبل کے ذریعے اس کی تصدیق کریں۔ مکاشفہ 8 باب اس کی 7ویں آیت کو پڑھیں گے۔ اور جب پہلے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو خون سے ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئی اور زمین پر ڈالی گئی، اور تہائی زمین جل گئی اور تہائی درخت جل گئے اور تمام ہری گھاس جل گئی۔ آمین۔ آپ نے بہت اچھے سے پڑھا۔ مکاشفہ 8 باب اس کی 7ویں آیت میں یہ درج ہے کہ خداوند کی دوسری آمد پر اولے اور آگ خون کے ساتھ مل کر زمین پر آسمان سے اتریں گے، اور زمین کا 1/3 حصہ درخت اور گھاس آگ سے جل جائے گا۔ یہ بہت ہی خوفناک ہوگا اگر جسمانی طور پر ایسا کچھ ہو۔ اس پیشن گوئی کے کلام کی بنیاد پر کچھ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب یسوع واپس آئے گا تو زمین ختم ہو جائے گی۔ کچھ نے آگ کو ایٹم بم سے تعبیر دیا، کچھ نے آتش فشاں کے پھٹنے سے، اور دوسروں نے تیسری جنگ عظیم سے اس کو تعبیر دی۔ لیکن ہم سب کو سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ واعظ 1 باب اس کی 4 آیت میں کیا لکھا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ ایک پشت جاتی ہے اور دوسری پشت آتی ہے، پر زمین ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تو ایک پشت جا سکتی ہے اور دوسری پشت آ سکتی ہے، اور سلسلہ مسلسل دہرایا جا سکتا ہے۔ تاہم کیا خدا نے یہ نہیں کہا کہ زمین ہمیشہ قائم رہے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ کے ذریعے جو عدالت ہوتی ہے وہ اس آگ کی عدالت نہیں ہے جو زمین کو فنا کر دیتی ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ مکاشفہ کی کتاب ایک پیشن گوئی کی کتاب ہے جو تمثیلوں میں لکھی گئی۔ عدالت آگ کی عدالت نہیں ہے جو جسمانی طور پر زمین کو جلا دیتی ہے اور اسے بھسم کر دیتی ہے۔
اور ہم پہلے ہی سیکھ چکے ہیں کہ آگ، درخت اور گھاس کی تمثیل کیا ہے۔ آگ خدا کا کلام ہے اور زمین، درخت اور گھاس کی تمثیل روحانی طور پر لوگوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں، جیسا کہ یوحنا 12 باب اس کی 48 آیت میں درج ہے، آخری دنوں میں عدالت یسوع کے کلام سے ہوگی۔ مکاشفہ 20 باب اس کی 12ویں آیت میں یہ درج ہے کہ آخری وقت بائبل کے کلام کے مطابق خدا کے سامنے ہمارے اعمال کے مطابق عدالت کی جائے گی۔ لہٰذا یسوع کی دوسری آمد پر آگ کے ذریعے عدالت زمین کو ختم کرنے والی جسمانی آگ کی عدالت نہیں ہے، بلکہ کلام کے ساتھ ایک روحانی عدالت ہے۔ لہٰذا ایماندار جو خدا اور یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور جن کی امید آسمان اور نجات پر ہے، انہیں زمین کے خاتمے سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی جانچ کرنی چاہیے کہ وہ کتنا جانتے ہیں، خدا کے کلام کو برقرار رکھتے ہیں اور اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ اب آئیے آگ کے بپتسمہ کو دیکھیں جو ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ سب سے پہلے بپتسمہ کا مطلب ہے دھونا اور صاف کرنا۔ تو پھر آگ کے بپتسمہ کا کیا مطلب ہوا؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اس کا مطلب کلام کے ذریعے بپتسمہ ہے۔ آئیے اس کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے یسایہ 6 باب اس کی 6 تا 7 آیات کے کلام کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھوں میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ، اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بد کرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ آمین۔ آپ نے اچھے سے پڑھا ہے۔ یسایہ 6 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ یسایہ کے پاس قربان گاہ سے کوئلوں کے ساتھ آیا اور یسایہ نبی کے منہ کو چھوا۔ یسایہ کے منہ کا کیا ہوگا؟ اگر فرشتہ اپنے ساتھ جسمانی کوئلہ لایا تھا تو کیا یہ اسے جلا نہیں دے گا؟ صرف اس کے بارے میں سوچتے ہوئے آپ ضرور تصور کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا خوفناک ہوگا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ لکھا ہے، جب اس سایہ کو یہ زندہ کوئلہ ملا تو اس کی بد کرداری دور ہوئی اور گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ پھر اس سایہ نبی خدا کا بندہ بن گیا جس نے خدا کے کلام کی تبلیغ کی۔ اس سے اندازہ لگاتے ہوئے فرشتہ کی طرف سے لائی ہوئی آگ کے ساتھ زندہ کوئلہ جسمانی آگ نہیں ہے، بلکہ خدا کا کلام ہے جو آگ کی مانند ہے، اور یہ خدا کی آگ سے ہے کہ یسایہ نبی کی بد کرداری اور گناہ بھسم ہو گئے اور پاک صاف ہو گئے۔ اسے ہم آگ کا بپتسمہ کہتے ہیں۔ اسی طرح تقریباً 2000 سال پہلے پہلی آمد پر یسوع بھی آگ سے بپتسمہ دینے آئے تھے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا بپتسمہ ایک شخص کو پانی میں ڈبو کر باہر نکالنے کا بپتسمہ تھا۔ اگر یسوع نے جو آگ سے بپتسمہ دیا وہ بھی جسمانی آگ سے بپتسمہ تھا تو کیا ہوگا؟ ایک شخص کا سر جل سکتا تھا، یا بھی بہت گرم ہوتا ہے تو کسی کو بہت تکلیف ہو سکتی ہے۔ کون سا شخص ممکنہ طور پہ آگ کا بپتسمہ لینا چاہے گا؟ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ آگ جسمانی آگ نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی آگ ہے جو خدا کے کلام کا بپتسمہ ہے۔ یسوع کی پہلی آمد پر اس نے کہا کہ ہم اس کلام کے ذریعے پاک صاف ہو گئے ہیں۔ یوحنا 15 باب اس کی 3 آیت میں یسوع نے کہا کہ اس کے شاگرد اس کلام سے پہلے ہی پاک صاف ہو چکے ہیں جو اس نے کیا۔ یقیناً یہ ان کے شاگردوں کے جسم نہیں ہیں جنہیں پاک کیا گیا تھا۔ اس طرح یہ مسیح کا کلام تھا جو آگ کی مانند بن گیا اور شاگردوں کے اندر کے گناہوں اور برائیوں کو بھسم کر دیا۔ یہ آگ سے بپتسمہ تھا جو یسوع نے پہلی آمد پر دیا۔ خلاصہ کرنے کے لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آگ کا بپتسمہ کلام کا بپتسمہ ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بائبل میں 2 روحانی ہستیاں ہیں، خدا اور شیطان۔ اسی وجہ سے روحانی چیزیں بھی 2 قسم کی ہیں۔ تمثیلی آگ بھی، اگر خدا کی آگ ہے تو شیطان کی آگ بھی موجود ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ آگ بھی 2 قسم کی ہے۔ اس بار ہم شیطان کی آگ پر غور کریں گے۔ شیطان کی آگ کا حقیقی روحانی معنی کیا ہے؟
جی ہاں، شیطان کی آگ سے مراد شیطان کا کلام ہے، یہ اس کا جھوٹ ہے۔ بہتر سمجھ حاصل کرنے کے لیے آئیے صحیفوں میں سے دیکھتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے احبار 10 باب اس کی پہلی 2 آیات کو ایک ساتھ مل کر پڑھتے ہیں۔ اور ندب اور ابیہو نے جو ہارون کے بیٹے تھے اپنے اپنے بخوردان کو لے کر ان میں آگ بھری، اور اس پر اور اوپری آگ جس کا حکم خداوند نے ان کو نہیں دیا تھا خداوند کے حضور گزرانی، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان دونوں کو کھا گئی، اور وہ خداوند کے حضور مر گئے۔ آپ نے اچھے سے پڑھا ہے۔ احبار 10 باب اس کی پہلی 2 آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سردار کاہن ہارون کے بیٹوں ندب اور ابیہو نے خدا کے حضور نذرانہ پیش کیا، خدا کے حکم کے خلاف بخور دان میں اوپری آگ بھری، اور اس طرح آگ خداوند کے حضور سے نکلی اور انہیں بھسم کر دیا، اور وہ خداوند کے سامنے مر گئے۔ بلا شبہ اس وقت کا واقعہ ایک اصلی واقعہ ہے، لیکن اگر ہم اس کے روحانی مفہوم کو دیکھیں تو ندب اور ابیہو نے جو اوپری آگ بخور دان میں بھری ہے وہ شیطان کی آگ کی طرح ہوگی، یہ اس کا جھوٹ ہے۔ جیسے کہ دوسری آمد پر بھی یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ لوگ شیطان کی آگ سے مارے جائیں گے۔ مکاشفہ 9 باب اس کی 17 تا 18 آیات میں یہ لکھا ہے کہ یسوع کی دوسری آمد پر شیطان کے سوار اور گھوڑے ہیں، جہاں ان کے منہ سے آگ، دھواں اور گندھک نکلتے ہیں، جس سے 1/3 بنی نوع انسان قتل ہوتے ہیں۔ یہ حوالہ تمثیلوں میں درج تھا، جس آیہ 31 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ مصری انسان ہیں نہ کہ خدا، اور ان کے گھوڑے گوشت ہیں۔ لہٰذا گھوڑے کی تمثیل سے مراد وہ شخص ہے جو جسم ہے۔ مکاشفہ 9 باب میں ایسے واقعات ہیں جو شیطان کے پاسٹرز کے متعلق پیشن گوئیاں بیان کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں ان کے منہ سے نکلنے والی آگ، دھواں اور گندھک شیطان کے جھوٹ ہیں جو لوگوں کی روحوں کو مار ڈالتے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روحانی آگ کی 2 قسمیں ہیں، ایک خدا کی آگ اور دوسری شیطان کی آگ۔ خدا کی آگ سچائی کا کلام ہے جو انسان کے اندر کے گناہوں اور ناپاکیوں کو دھو ڈالتی ہے۔ شیطان کی آگ سے مراد اس کے جھوٹ ہیں جو روح یعنی باطن کو مار ڈالتے ہیں۔ اسی لیے ان 2 اقسام کی روحانی آگ میں ہمیں خدا کی آگ حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں صرف اور صرف خدا کی آگ حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ شیطان کی آگ۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ آئیے اب صحیفوں میں درج تمثیلی آیت کے مواد کا خلاصہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یسوع زمین پر آگ بھڑکانے کے لیے آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام کی منادی کے لیے آئے تھے۔ اس کلام کا موازنہ لوگوں کے دلوں میں بھری آگ سے کیا جاتا ہے، جن کا موازنہ زمین سے کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ خدا کے کلام پر یقین رکھتے ہیں جو کہ آگ کی مانند ہے، ان کو آگ سے بپتسمہ دیا جائے گا جو ان کے دلوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تاہم بدلے میں جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کی عدالت اس کلام سے کی جائے گی جو آگ کی طرح ہے۔ بدقسمتی سے پہلی آمد پر زیادہ تر یہودیوں نے اپنے دلوں میں کلام کی آگ نہیں بھڑکائی بلکہ یسوع کو ستایا اور مار ڈالا۔ بہرحال مجھے یقین ہے، امید ہے کہ آج کے سیمینار میں شرکت کرنے والوں کے دلوں میں کلام کی آگ بھڑکائی جائے گی تاکہ ہم سب اپنے گناہوں اور ناپاکیوں کو دھو کر آسمان کی بادشاہی تک پہنچنے والے ایماندار بن جائیں۔ اب میں تمثیلی آگ کے معنی کو ترتیب دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ ہم سب نے اب سمجھ لیا ہے کہ آگ کی تمثیل کا مطلب خدا کا کلام ہے، آگ کے ذریعے عدالت کا مطلب کلام کے ذریعے عدالت، اور آگ سے بپتسمے کا مطلب ہے کلام کے ذریعے بپتسمہ۔ اب اس وقت ہم دوسرے موضوع پر جائیں گے، تمثیلی بخور دان۔ اور سب سے پہلے ہم مکاشفہ 8 باب اس کی 5ویں آیت کی تمثیلی آیت کو پڑھیں گے۔ اور فرشتہ نے اود سوز کو لے کر اس میں قربان گاہ کی آگ بھری اور زمین پر ڈال دی، اور گرجیں اور آوازیں اور بجلیاں پیدا ہوئیں اور بھونچال آیا۔ آمین۔ آپ نے اچھے سے پڑھا ہے۔ جو تمثیل ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ ہے جو بخور دان کو آگ سے بھرتا ہے اور اسے زمین پر ڈالتا ہے، اور گرجیں، بجلی کی چمک اور زلزلہ آتا ہے۔ آگ ڈالی جائے تو آگ بھڑک اٹھنی چاہیے، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا، اور اس کی بجائے گرج، چمک، آوازیں، بجلی کی چمک اور زلزلے آئے۔ اس کے علاوہ چونکہ فرشتے روحیں ہیں،
یہ آگ سے بخور کیسے جلا سکتے ہیں؟ یہ تمثیلوں میں لکھا ہے، اور اس طرح ہمیں بائبل کے ذریعے تمثیلوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے معنی واضح طور پر سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے بخور دان کا صحیح مطلب یہ ہے کہ یہ ایک برتن یا پیالہ ہے جس میں آگ ہوتی ہے۔ تمثیلی آگ اس کلام کی طرف اشارہ کرتی ہے جیسا کہ آج ہم نے سیکھا ہے۔ پھر آپ کے خیال میں بخور دان یا پیالے کا کیا مطلب ہے؟ جی ہاں، جیسا کہ آپ نے پچھلے سیمینار میں سیکھا ہے، اس سے مراد لوگ ہیں۔ اب آئیے بخور دان کی تمثیل پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور اسے بائبل کے مطابق ایک ایک کر کے حصوں میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے بخور دان کی ابتدا اور خصوصیات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پرانے عہد نامے کے زمانہ میں موسیٰ کے خیمہ میں خدا کے لیے قربانیاں گزراننے کے لیے بخور دان برتن کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ موسیٰ کا خیمہ جو تقریباً 3500 سال پہلے موجود تھا، آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں پر مشتمل تھا۔ عبرانی 9 باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ خیمہ موجودہ وقت کے لیے ایک مثال تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کے خیمے کے اندر تمثیلوں کے طور پہ آسمان کے بھید پوشیدہ تھے۔ ان میں سے آج ہم خیمے کے اندر رکھے ہوئے بخور دان پر ایک نظر ڈالیں گے۔ ایک جسمانی بخور دان برتن یا پیالہ ہے جس میں آگ ہوتی ہے، اور اگر آپ بخور دان میں آگ ڈال کر اس میں بخور جلاتے ہو تو یہ بخور کا دھواں آسمان کی طرف اٹھتا ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے بخور دان، آگ، بخور اور بخور کے دھواں کے معنی کا خلاصہ کرتے ہیں۔ بخور دان کا صحیح مطلب تمثیلی پیالے سے ملتا جلتا شخص ہے۔ اعمال 9 باب اس کی 15ویں آیت میں یسوع نے کہا کہ پولس رسول ایک چنا ہوا برتن یا وسیلہ تھا۔ رومیو 9 باب اس کی 21 تا 24 آیات میں کہا گیا ہے کہ برتن یا وسیلے ہم ہیں، ایماندار جنہیں کلام سے پکارا جاتا ہے۔ تو بخور دان کے اندر آگ کیا ہے جو ہم نے ابھی پہلے سیکھا ہے؟ ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کلام ہے۔ آپ کے خیال میں بخور کی تمثیل کیا ہے؟ مکاشفہ 5 باب اس کی 8ویں آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ بخور مقدسوں کی دعائیں ہیں۔ نیز زبور 141 اس کی 2 آیت بیان کرتی ہے کہ میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند ہو۔ لہٰذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بخور مقدسوں کی دعاؤں کا حوالہ دے رہا ہے۔ پھر بخور کا دھواں کیا ہے؟ مکاشفہ 8 باب اس کی 3 تا 4 آیات میں یہ درج ہے کہ بخور مقدسین کی دعاؤں کے ساتھ ایک فرشتے کے ہاتھ سے خدا کے سامنے جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جائے تو کیا مقدسین کی دعائیں فرشتوں کے ہاتھوں سے خدا کے حضور نہیں اٹھیں گی جیسے بخور کا دھواں آسمان کی طرف اٹھتا ہے؟ اس طرح بخور کا دھواں خدا کی طرف اٹھنے والے مقدسین کی دعاؤں کو کہتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بخور دان، بخور اور بخور کا دھواں سب ایمانداروں کی دعاؤں سے متعلق ہیں جو خدا کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ اگر ہم بخور دان میں جلتے عود کی طرح آگ کے کلام کے ساتھ دل سے دعا کریں تو ہماری دعائیں بخور کے اٹھتے ہوئے دھوئیں کی طرح خدا تک پہنچ جائیں گی۔ اب ذرا ان دعاؤں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو خدا تک پہنچتی ہے، یا وہ دعا جو خدا قبول کرتا ہے۔ آئیے یوحنا 15 باب اس کی 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ یوحنا 15 باب اس کی 7ویں آیت۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں، تو جو چاہے مانگو وہ تم کو دیا جائے گا۔ آمین۔ آپ نے اچھے سے پڑھا ہے۔ یوحنا 15 باب اس کی 7ویں آیت میں یسوع نے کہا اگر تم مجھ میں اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہیں دیا جائے گا۔ ان الفاظ سے جو بات ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح اگر بخور آگ سے جلتا ہے تو دھواں آسمان کی طرف اٹھتا ہے، اسی طرح جب ہم خدا کے کلام کو جانتے ہیں، اس کے کلام کو اپنے دل میں رکھتے ہیں اور اس کے کلام کے مطابق دعا کرتے ہیں تو کیا خدا ہماری دعا قبول کرے گا اور ان کا جواب دے گا؟ وہ دعائیں جو خدا کے کلام یا اس کی مرضی کو جانے بغیر کی جاتی ہیں وہ خدا کے لیے مناسب دعائیں نہیں ہیں،
لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ ہم ایسے لوگ بنیں جو پہلے خدا کے کلام کو سمجھیں اور کلام کے مطابق دعا کریں، تاکہ ہماری دعائیں خدا کے حضور پہنچیں اور ہم اس طریقے سے دعا کرنے والے بن جائیں۔ پھر آئیے ہر دور میں ظاہر ہونے والے بخور دان کی حقیقت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے یوحنا 4 باب اس کی 24ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ خدا روح ہے، اس لیے لازم ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ آمین۔ آپ نے اچھے سے پڑھا ہے، تقریباً 2000 سال پہلے بخور دان کی حقیقت یسوع تھے، جنہوں نے اپنے دل میں سچائی کا کلام بھرا اور خدا کی عبادت اور دعا کی۔ یسوع نے یوحنا 4 باب اس کی 24ویں آیت میں کہا کہ خدا روح ہے، اس لیے جو اس کی عبادت کرتے ہیں ان کو روح اور سچائی سے عبادت کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ پہلی آمد پر بھی بہت سے ایمانداروں نے اپنے پاسٹرز جیسے فقیہ و فریسیوں کے ذریعے خدا کے لیے قربانیاں، نذرانے اور دعائیں پیش کی، لیکن ان کی قربانیوں اور دعاؤں کو خدا نے قبول نہیں کیا۔ اور یہ صرف یسوع ہی تھا جس نے خدا کا کلام قبول کیا، جس کی عبادت روح اور سچائی کے ساتھ پیش کی گئی، جو قربانیاں تھیں وہ خدا نے قبول کی۔ لہٰذا آگ پر مشتمل پہلی آمد میں بخور دان کی حقیقت یسوع تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا دوسری آمد کے وقت بھی کوئی چرواہا ہے جو ایک بخور دان کی مانند ہے، جو آگ کی طرح کلام لے کر عبادت اور دعا کرتا ہے۔ مکاشفہ 8 باب اس کی 5ویں آیت میں جو تمثیلوں میں درج ہے، اس بات کو ظاہر کیا گیا ہے کہ ایک فرشتہ ہے، ایک روح جو بخور دان لیتی ہے، جو اسے خدا کی قربان گاہ سے کی آگ سے بھرتی ہے اور اسے زمین پر ڈال دیتی ہے۔ جو کچھ ہم اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک چرواہا ہے جو دوسری آمد کے وقت ایک بخور دان کی طرح ہے، جسے خدا کے کلام کی آگ ملتی ہے۔ تاہم چرواہا کون ہے؟ مکاشفہ 2 باب اس کی 17 آیت میں یسوع نے غالب آنے والے کو پوشیدہ من دینے کا وعدہ کیا۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی سیکھ چکے ہیں، پوشیدہ من ظاہر شدہ کلام ہے، یہ روحانی غذا ہے جو خداوند کی دوسری آمد پر کھائی جا سکتی ہے۔ خداوند کی دوسری آمد کے وقت بخور دان جو کلام رکھتا ہے، اس کی حقیقت ایک وعدے کا چرواہا ہے جو غالب آتا ہے، جو نازل شدہ کلام جو یسوع کا پوشیدہ من ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ اور یہ تمام باتیں مکاشفہ کی کتاب کے مطابق ہیں، اور مکاشفہ کی کتاب ان کا وعدہ کیا گیا ہے۔ خدا ان لوگوں کی عبادت اور دعا قبول کرتا ہے جن کے پاس اس کا کلام ہے۔ جو بائبل یا اس کی مرضی کو نہیں جانتے، خدا تک ان لوگوں کی عبادت اور دعائیں کیسے پہنچ سکتی ہیں؟ جس طرح خدا نے 2000 سال پہلے یسوع کی طرف سے عبادت اور دعائیں قبول کی، آج خداوند کی دوسری آمد کے وقت کیا ہمیں غالب آنے والی کی طرف سے عبادت اور دعا نہیں کرنی چاہیے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے وہ چرواہا جس نے کلام کو قبول کیا تھا، وہ خدا کے لیے ان کے استقبال کے لیے موجود ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب ایسے مومن بن سکتے ہیں جو بائبل کے ذریعے جانچ کر کے اور سمجھ کر خدا کی خواہش کے مطابق عبادت اور دعا کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم تمثیل کے مواد کا خلاصہ کرتے ہیں۔ مکاشفہ 8 باب اس کی 5ویں آیت میں فرشتہ جو آگ بخور دان میں ڈالتا ہے، وہ آگ خدا کا کلام ہے، اور بخور دان وعدے کا چرواہا ہے جو غالب آتا ہے۔ اور زمین مقدسین کا حوالہ دے رہی ہے، یہ وعدے کے چرواہے کا مواد ہے، وہ جو غالب آیا ہے، جس نے خدا کے کلام کی گواہی حاصل کی، جو مقدسین کے لیے آگ کی طرح ہے۔ اور میں ایک بار پھر بخور دان، بخور اور بخور کے دھوئیں کی تمثیل کا خلاصہ کروں گا۔ جس طرح بخور آگ کے ساتھ جلتا ہے، بخور جلتا ہے اور اس کا دھواں آسمان کی طرف اٹھتا ہے، اسی طرح ایک شخص کا دل جو بخور دان کی طرح ہے، اس کے دل میں آگ کی طرح کلام ہونا چاہیے، اور پھر اس طرح دعا مانگے جیسے بخور کا دھواں اٹھ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہماری دعائیں خدا تک پہنچ سکتی ہیں اور ہم اپنی دعاؤں کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ پہلی آمد کے وقت آگ پر مشتمل بخور دان کی حقیقت یسوع تھے، اور دوسری آمد پر آگ پر مشتمل بخور کی حقیقت وہی ہے جو غالب آتا ہے۔ اب آئیے تمثیلی دیکھ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یرمیہ 1 باب اس کی 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔
دوسری بار خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ ابلتی ہوئی دیگ دیکھتا ہوں جس کا منہ شمال کی طرف سے ہے۔ آمین۔ آپ نے اچھے سے پڑھا ہے۔ تمثیل کو پڑھنے کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ابلتی ہوئی دیگ ہے جس کا منہ شمال کی طرف ہے۔ اگر ایسا ہے تو کیا دیگ کا تمام کھولتا ہوا پانی مکمل طور پر ڈال نہیں دیا جائے گا؟ نیز برتن یا دیگ میں پانی ابالنا ہمارے گھروں میں ایک عام سی بات ہے، تاہم یہ وہ نہیں ہے جس کے بارے میں خدا یہاں بات کر رہا ہے۔ یرمیا کی کتاب ایک پیشن گوئی کی کتاب ہے جس میں درج ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، اور یہ تمثیلوں میں لکھی گئی تھی، لہذا صحیفوں میں ابلتی ہوئی دیگ کی مثال ایک روحانی دیگ کا حوالہ دے رہی ہے۔ سب سے پہلے آئیے تمثیلی دیگ کے حقیقی روحانی معنی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دیگ کی تمثیل ایک تنظیم کی طرف اشارہ کرتی ہے جو چرچ ہے جہاں خدا کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ آئیے ایک دیگ کی جسمانی خصوصیات سے شروع کرتے ہیں۔ برتن یا دیگ کھانا ابالنے یا کھانا پکانے کا آلہ ہے، جیسے کہ گوشت پکایا جاتا ہے، اور دیگ کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ آئیے بائبل کے ذریعے دیکھیں کہ دیگ کی تمثیل کے معنی کو چرچ سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے۔ سب سے پہلے حزقیل 11 باب اس کی 3 آیت کو پڑھتے ہیں۔ حزقیل 11 باب اس کی 3 آیت، جو کہتے ہیں کہ گھر بنانا نزدیک نہیں ہے، یہ شہر تو دیگ ہے اور ہم گوشت ہیں۔ آمین۔ آپ نے اچھے سے پڑھا ہے۔ حزقیل 11 باب اس کی 3 آیت کو پڑھتے ہوئے یہ شہر کا موازنہ دیگ سے کیا گیا ہے اور ہم لوگوں کو گوشت کہہ رہے ہیں۔ پرانے عہد نامے کے دور میں خدا کے چنے ہوئے لوگ شہر میں جمع ہوتے تھے، تاہم آج خدا کے لوگ کہاں جمع ہوتے ہیں؟ جی ہاں، وہ ایک گرجا گھر میں جمع ہوتے ہیں۔ جس طرح گوشت ابلتی ہوئی دیگ میں پکنا شروع ہوتا ہے، اسی طرح لوگ شہر جیسی تنظیم میں بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی تنظیم میں شامل ہے جیسے کہ فوج، تو وہ ایک سپاہی بن جائے گا، اور اگر کوئی شخص اسکول جیسی تنظیم میں شامل ہے تو وہ بہت زیادہ علم حاصل کرے گا اور ترقی کرے گا۔ اگر ہم چرچ جیسی تنظیم کا حصہ ہیں تو کیا ہم ایسے ایمانداروں میں تبدیل نہیں ہو جائیں گے جو آسمان کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں؟ لہٰذا بائبل میں چرچ کا موازنہ ایک دیگ سے کیا گیا ہے، اور اس کلیسیا کا موازنہ دیگ میں موجود گوشت سے کیا گیا ہے۔ پھر آئیے مختلف قسم کی دیگ کو دیکھیں۔ روحانی دیگ کی تمثیل ایک چرچ ہے، تاہم یاد رکھیں کہ روحانی چیزیں 2 قسم کی ہیں۔ روحانی دیگ بھی 2 قسم کی ہے، ایک دیگ خدا کی ہے اور دوسری شیطان کی۔ سب سے پہلے ہم شیطان کے برتن پر ایک نظر ڈالیں گے، اور آئیے حزقیل 24 باب اس کی 3 تا 6 آیات کو پڑھتے ہیں۔ حزقیل 24 باب اس کی 3 تا 6 آیات۔ اور اس باغی خاندان کے لیے ایک تمثیل بیان کر اور ان سے کہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ایک دیگ چڑھا دے، ہاں اسے چڑھا اور اس میں پانی بھر دے، ٹکڑے اس میں اکٹھے کر، ہر ایک اچھا ٹکڑا یعنی ران اور شانہ اور اچھی اچھی ہڈیاں اس میں بھر دے، اور گلہ میں سے چن چن کر لے اور اس کے نیچے لکڑیوں کا ڈھیر لگا دے اور خوب جوش دے تاکہ اس کی ہڈیاں اس میں خوب ابل جائیں۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اس خونی شہر پر افسوس، اور اس دیگ پر جس میں زنگ لگا ہے اور اس کا زنگ اس پر سے اتارا نہیں گیا، ایک ایک ٹکڑا کر کے اس میں سے نکال اور اس پر کرا نہ پڑے۔ آمین۔ آپ نے خوب پڑھا ہے۔ حزقیل 24 باب اس کی 3 تا 6 آیات میں پاسٹرز کے بارے میں تمثیلوں میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے چرچ کی جماعت کو پکانے کے لیے ایک برتن میں جمع کرتے ہیں اور انہیں لفظوں سے ابالتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے گوشت کو برتن میں ڈال کر ابالا جاتا ہے جب تک کہ ہڈیاں نرم نہ ہو جائیں۔ اسی طرح جیسے جب کوئی شخص کسی کو کامیابی سے قائل کرتا ہے تو ہم پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے اسے کیسے پکایا۔ اسی طرح پاسٹروں کے لفظوں سے برتن میں جماعت کو پکایا اور ابالا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ برتن ایک زنگ آلودہ برتن بن گیا ہے۔ اگر اس قسم کے برتن میں گوشت کو پکا کر
ابال لیا جائے تو گوشت میں زنگ لگ جاتا ہے اور گوشت کو پھینک دینا پڑتا ہے۔ جماعت کے دلوں کو خدا کے کلام سے ابالنا چاہیے جو صاف پانی کی طرح ہے، لیکن جب وہ ایک دیگچی میں ابالے جا رہے ہیں تو کیا آخرکار ان کی تمام روحیں مر نہیں جائیں گی؟ یہی وجہ ہے کہ خدا کہتا ہے ان کے لیے کرا ڈالے بغیر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے خالی کرو۔ تاہم کس وجہ سے یہ پاسٹرز اپنے الفاظ سے جماعت کو پکا رہے ہیں؟ آئیے میکا 3 باب اس کی پہلی 3 آیات اور اس کی 11ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ اور میں نے کہا یعقوب کے سرداروں اور بنی اسرائیل کے حاکموں سنو، کیا مناسب نہیں کہ تم عدالت سے واقف ہو؟ تم نیکی سے عداوت اور بدی سے محبت رکھتے ہو اور لوگوں کی کھال اتارتے ہو، ان کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچتے ہو، اور میرے لوگوں کا گوشت کھاتے ہو، ان کی کھال اتارتے ہو، ان کی ہڈیوں کو توڑتے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو، گویا وہ ہانڈی اور دیگ کے لیے گوشت ہیں۔ اس کے سردار رشوت لے کر عدالت کرتے ہیں اور اس کے کاہن اجرت لے کر تعلیم دیتے ہیں اور اس کے نبی روپیہ لے کر فال گیری کرتے ہیں، تو بھی وہ خداوند پر تکیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا خداوند ہمارے درمیان نہیں، پس ہم پر کوئی بلا نہ آئے گی۔ آمین۔ آپ نے خوب پڑھا۔ میکا 3 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ ہمارے حکمران اور سردار اس دور کے پاسٹرز ہیں جو خدا کے لوگوں کی کھال اتارتے اور ان کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچتے ہیں اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، گویا وہ ہانڈی اور دیگ کے لیے گوشت ہیں۔ جیسا کہ میکا 3 باب اس کی 11ویں آیت میں دیکھا گیا ہے، خدا کے لوگوں کو ایک آلودہ برتن میں پکانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کی باتیں سنیں اور ان کو بہت زیادہ رقم ادا کریں۔ خدا نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایسے پاسٹرز مستقبل میں ظاہر ہوں گے۔ جب وقت آیا تو فقی اور فریسی پہلی آمد پر ظاہر ہوئے۔ آئیے بائبل کے ذریعے جائزہ لیتے ہیں اور متی 23 باب اس کی 25 تا 28 آیات کو پڑھتے ہیں۔ متی 23 باب اس کی 25 تا 28 آیات۔ اے ریاکارو فقی اور فریسیو، تم پر افسوس کے پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیز گاری سے بھرے ہیں۔ اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں۔ اے ریاکارو فقی اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہو۔ آمین۔ آپ نے اچھا پڑھا۔ فقی اور فریسیوں نے تقریباً 2000 سال پہلے یہودیت پر قبضہ کر لیا تھا اور خدا کے لوگوں کو شیطان کے جھوٹ میں ابالتے تھے تاکہ وہ ان کی باتوں پر عمل کریں، اور وہ پاسٹر تھے جو باطنی طور پر لالچ اور بدعنوانی سے بھرے ہوئے تھے، جنہوں نے خدا کے لوگوں کو بہت رقم ادا کرنے پر مجبور کیا، اور خدا نے یہ چیزیں بائبل میں لکھی ہیں تاکہ اپنے لوگوں کو یہ سمجھنے میں مدد کریں کہ انہیں کبھی بھی اس قسم کے روحانی برتن کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اس قسم کے برتن سے تعلق رکھتا ہے تو اسے وہاں سے جلدی سے باہر آنا چاہیے۔ آئیے اب خدا کے برتن پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ زکریا 14 باب اس کی 20 تا 21 آیات کو پڑھتے ہیں۔ اس روز گھوڑوں کی گھنٹیوں پر مرکوم ہوگا خداوند کے لیے مقدس، اور خداوند کے گھر کی دیگیں مذبح کے پیالوں کی مانند مقدس ہوں گی، بلکہ یروشلم اور یہودا میں کی سب دیگیں رب الافواج کے لیے مقدس ہوں گی، اور سب ذبیحے گزراننے والے آئیں گے اور ان کو لے کر ان میں پکائیں گے، اور اس روز پھر کوئی کنانی رب الافواج کے گھر میں نہ ہوگا۔ آمین۔ جی ہاں، آپ نے خوب پڑھا ہے۔ ان الفاظ میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ مقدس برتن ظاہر ہوں گے۔ اگر کسی کو روحانی طور پہ صاف برتن میں پکایا جائے تو خدا کا کلام کسی کے دل میں داخل ہو جائے گا، اور کیا ہم سب خدا کی صورت میں تبدیل نہیں ہو جائیں گے؟ اسی طرح زکریا 8 باب اس کی 3 آیت میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ سچائی کا شہر ظاہر ہوگا۔ سچائی کا شہر ایک شہر ہے جو سچائی کے کلام سے بنایا گیا ہے، وہ کلیسیا ہے۔ سچائی کا شہر پہلی آمد پر یسوع کے ارد گرد بنایا گیا ایک چرچ ہے، اور یہ چرچ ایک روحانی مقدس برتن بن جاتا ہے۔ پھر یسوع کی دوسری آمد کے وقت مقدس برتن کیا ہوگا؟ آئیے مکاشفہ 15 باب اس کی 5ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ مکاشفہ 15 باب اس کی
5ویں آیت۔ ان باتوں کے بعد میں نے دیکھا کہ شہادت کے خیمہ کا مقدس آسمان میں کھولا گیا۔ آمین۔ آپ نے خوب پڑھا ہے، مکاشفہ کے 15 باب اس کی 5ویں آیت میں یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ شہادت کے خیمے کا مقدس خداوند کی دوسری آمد پر ظاہر ہوگا۔ یہ مقدس جو سب سے مقدس جگہ ہے ایک ہیکل ہوگی جو دوسری آمد پر سچائی کے کلام کی گواہی دے گی۔ شہادت کے خیمے کے مقدس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیمہ نئے عہد نامہ کی پیشن گوئیوں اور اس کی تکمیل کی حقیقت کی گواہی دیتا ہے۔ جو لوگ اس گواہی کے کلام کو سمجھتے اور اس پر یقین کرتے ہیں وہ خدا کے لوگ سمجھے جاتے ہیں جو نئے عہد کو برقرار رکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ خیمہ خدا کا ایک مقدس برتن ہے۔ ہر چیز کا خلاصہ کرنے کے لیے مجھے یقین ہے کہ آپ نے برتن کی تمثیل کو ایک چرچ کے طور پہ سمجھا ہے جہاں خدا کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور برتنوں کی مختلف قسمیں ہیں، اور یہ تمثیل ہے کہ مقدس ترین برتن جو خدا کا برتن ہے اور زنگ آلودہ برتن جو شیطان کا برتن ہے۔ اسی طرح خدا ہمیں بائبل کے ذریعے بتا رہا ہے کہ ایک چرچ ہے جہاں سے سچائی بہتی ہے اور ایک چرچ ہے جہاں جھوٹ سکھایا جاتا ہے۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ ہم بائبل کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں اور ہوشیار ایماندار بن سکتے ہیں جو اس چرچ سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سے خدا کی سچائی بہتی ہے۔ اب میں نتیجے پر جاتا ہوں۔ خدا ہمارے گناہوں کو آگ کی طرح کے کلام سے دھو دیتا ہے اور بدلے میں برائی کرنے والوں کی عدالت کرتا ہے۔ نیز وہ کسی بدکار کی دعا نہیں سنتا جس کے پاس کلام نہیں، بلکہ صرف راست بازوں کی دعائیں سنتا ہے جن کے پاس خدا کا کلام ہے۔ لہٰذا ہمیں بائبل کے آئینے میں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے اور جانچنا چاہیے کہ ہم خدا کی مرضی کو کتنا جانتے اور کتنا پورا کرتے ہیں۔ صحیح اور غلط کا واحد معیار بائبل ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب ایماندار بن سکتے ہیں جو بائبل کو پوری طرح سمجھتے ہیں اور آسمان میں جانے کے قابل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جو آخری زمانہ میں رہ رہے ہیں ہمیں آسمان کے تمام رازوں کو سمجھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم آسمان کے رازوں کو نہ سمجھیں تو ہم آسمان میں نہیں جا سکتے۔ آج وہ وقت ہے کہ تمثیلوں کی واضح طور پہ گواہی دی جا رہی ہے جیسا کہ یسوع نے وعدہ کیا تھا۔ میرے واضح طور پہ گواہی دینے کی وجہ یہ ہے کہ جو بات تمثیلوں میں کہی گئی تھی وہ بات حقیقت میں ظاہر ہوئی ہے۔ پھر اگلی بار ہم ابتدائی سبق نمبر 8 پر جائیں گے اور علامتی روشنی، چراغ، اندھے، بہرے اور کپڑوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ وہ انسٹرکٹر جو آپ کو اگلا لیکچر دے گا ایک بہت ہی خاص شخص ہے جو اسے میرے سے کہیں زیادہ اچھا اور سمجھنے میں آسان بنائے گا۔ براہ کرم اگلی بار مزید سیکھنا یقینی بنائیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کا دن خدا اور یسوع کے کلام کے ذریعے بہت زیادہ پرفضل اور سمجھ بوجھ کا وقت تھا۔ ہم سب خدا اور یسوع میں ایک ہیں۔ آئیے اعلان کریں کہ ہم ایک ساتھ ہیں۔ ہم ایک ہیں۔ شکریہ۔ آئیں دعا کرتے ہیں۔ محبت سے بھرے پاک خدا باپ، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ ہماری مدد کرنے کے لیے تاکہ ہم یہ قیمتی خدا کا کلام شنجن جی کی گواہی کے طور پہ سیکھ سکیں، جہاں پر آسمان کی بادشاہی کے بھید اور ان کے اصل معنیوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ آج اس وقت ہم تیرے کلام سے تمثیلی آگ، بخور دان اور برتن کے مضمون کو ہم نے مکمل کیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے آج ہمیں یہ کلام بخشا، ہمیں اس کو اپنے دلوں میں خدا کے آتشین کلام کی مانند رکھنے دیں اور ہمیں آپ کی نظروں میں مکمل اور پاک ایماندار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں موجود کسی قسم کی برائی اور گناہ کو ہم سے دور فرما۔ میں نہایت سنجیدگی سے عرض کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سیمینار میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور وہ مکمل طور پر ان تمثیلوں کو اور آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سچائی کو جان سکیں اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ آج جنہوں نے اس سیمینار میں شرکت کی ہے ان پر کثرت سے اپنا فضل اور برکتیں انڈیل، اور مہربانی سے اپنی اور بھی بے شمار برکتیں انڈیل دے، تاکہ یہ سیمینار